اعتکاف کی فضیلت۔ جس نے رمضان میں 10 دن بتمام شرائط اعتکاف کیا تو اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اسے ان نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اعتکاف سے پہلے بجا لائی تھی، اعتکاف کے دوران بھی ایسے ہی ملتا رہتا ہے۔ اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رہیں اور سوائے ایسی حاجت ضروریہ کے جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے کہ جیسے پیشاب پخانہ کی ضرورت یا غسل واجب اور وضو کی ضرورت، مسجد سے باہر نہ جائے۔ رمضان کے عشرۂ آخر میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفارہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں کے محلے میں اور چھوٹے دیہات کی پوری بستی میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے اوپر ترک سنت کا وبال رہتا ہے، اور کوئی ایک بھی محلے میں اعتکاف کرے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ بالکل خاموش رہنا اعتکاف میں ضروری نہیں بلکہ مکروہ ہے، البتہ نیک کلام کرنا چاہیے اور لڑائی جھگڑے اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ اعتکاف میں کوئی خاص عبادت شرط نہیں، نماز، تلاوت، کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف کا ورد کریں، یا دین کی کتابوں کا پڑھنا، یا جو عبادات دل چاہے کرتے رہے۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا گیا ہے اگر اس میں جمعہ نہیں ہوتا تو نماز جمعہ کے لیے اندازہ کر کے ایسے وقت مسجد سے نکلے جس میں جامع مسجد پہنچ کر سنتیں ادا کرنے کے بعد خطبہ سن سکے۔ اگر کچھ دیر جامع مسجد میں لگ جائے جب بھی اعتکاف میں خلل نہیں آتا، بس کسی سے کلام نہ کرے۔ اگر اعتکاف والا بلا ضرورت شرعی تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد سے باہر چلا جائے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا، خواہ عمدہ نکلے یا بھول کر۔ اس صورت میں اعتکاف کی قضا کرنا چاہیے۔ اگر آخر عشرے کا اعتکاف کرنا ہو تو 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلا جائے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اعتکاف سے باہر آ جائے۔ غسل جمعہ یا محض ٹھنڈک کے لیے غسل کے واسطے مسجد سے باہر نکلنا معتکف کے لیے جائز نہیں۔ اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے وغیرہ ہے، جبکہ اصطلاح شرع میں اس سے مراد ہے کہ انسان کا علائق دنیا سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اس لیے ٹھہرنا تاکہ خلوت گزرے ہو کر اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کی تجدید کر سکے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت پر کئی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ یعنی معتکف گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے عملاً نیک اعمال کرنے والے کی مثل پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اعتکاف سے متعلق مسائل۔ کیا مسنون اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟ جی ہاں، مسنون اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے مسنون اعتکاف صحیح نہیں، لہٰذا عورت ایام مخصوصہ میں نہ روزہ رکھے نہ اعتکاف میں بیٹھے۔ کیا واجب مسنون یا نفلی اعتکاف چھوڑنے پر قضا واجب ہے؟ اگر نفلی اعتکاف چھوڑ دے تو اس کی قضا واجب نہیں، لیکن اگر مسنون اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اسے توڑا تو جس دن توڑا اسی کے آگے بقیہ دنوں کی قضا کرے، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں۔ اگر واجب یعنی منت کا اعتکاف چھوڑا تو اگر وہ کسی معین مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، لیکن اگر مسلسل علیہ السلام اعتکاف کرنے کی نیت کی تھی تو نئے سرے سے اعتکاف کرے، اور اگر علیہ السلام اعتکاف کرنے کی نظر نہیں مانی تھی تو باقی دنوں میں اعتکاف کرے۔ بے شک عورتوں کا جماعت والی مساجد میں اعتکاف جائز ہے۔ علامہ کاسانی۔ عورتوں کا مسجد جماعت میں اعتکاف میں بیٹھنا درست ہے، اس میں ہمارے ائمہ احناف کے مابین کوئی اختلاف نہیں۔
حضرت علامہ ابن عابدین شامی درالمختار میں عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا مکروہ تنزیہ قرار دیتے ہیں۔ ہر مسجد میں عورتوں کے اعتکاف کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا، نہ باپردہ الگ تھلگ باعزت طور پر ان کے لیے جائے اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہی چیزیں مسجد میں عورتوں کے اعتکاف پر ممانعت کا شرعی جواز ہے۔ میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ دل میں نیت ہونا شرط ہے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ کن کن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے؟ اعتکاف کے دوران ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کا علاج اعتکاف گاہ سے باہر جائے بغیر ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ والدین، بیوی، بچوں یا بہن بھائی میں سے کسی کو کوئی شدید مرض لاحق ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے اور گھر میں کوئی دوسرا تیمارداری کرنے والا موجود نہ ہو تو اس صورت میں اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ والدین، بہن بھائی یا کوئی عزیز اچانک فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تدفین کے لیے اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ اگر کسی معتکف کو کوئی زبردستی مسجد سے نکال دے یا حکومت گرفتار کر لے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مگر اس صورت میں معتکف پر اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی شرائط: مسلمان ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، حد سے اکبر یعنی جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، عاقل ہونا، مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اعتکاف واجب نظر کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ اعتکاف کی اقسام: اعتکاف کی 3 اقسام ہیں: واجب اعتکاف، نذر و منت کا اعتکاف، مسنون اعتکاف، نفلی اعتکاف۔ رمضان المبارک کے آخری 10 روز کا مسنون اعتکاف سنت موقدہ علی الکافیہ کہلاتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اگر محلے کے سب لوگ اعتکاف چھوڑ دیں اور کوئی ایک اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ اعتکاف عقب سے بنا ہے جس کا معنی ہے ٹھہرنا یا قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جو اپنے چند بتوں پر جمع ہوئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، یعنی بغرض اعتکاف ٹھہرے ہوئے ہو۔ امت مسلمہ کا اعتکاف ہے کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اگر عورت مسجد میں اعتکاف کرے تو بھی اس کا اعتکاف صحیح ہو جائے گا، مگر عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا بہتر ہے یا اپنے گھر کی اس خاص جگہ پر جو عموماً نماز وغیرہ کے لیے مخصوص کر لی جائے۔ اس سلسلے میں علماء کی آراء مختلف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور دوسرے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے مساجد کے بجائے گھر کی وہ خاص جگہ جو عموماً نماز وغیرہ کے لیے مخصوص کر لی جاتی ہے زیادہ بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اسے وہ اپنے لیے نیک عمل سمجھ کر بیٹھتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا میں نے اعتکاف کیا۔ آخری عشرے کی فضیلت و عظمت: جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر فوقیت حاصل ہے، اسی طرح ماہ رمضان کا آخری عشرہ پہلے 2 عشروں کا سردار اور زیادہ فضیلت والا ہے۔ وہ مبارک رات جس کو قرآن کریم کے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا اسی عشرے میں آتی ہے۔
پھر ان ایام کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ اس قیمتی اور مبارک مہینے کے آخری ایام ہے۔ جو کچھ کوتاہی اب تک ہوئی اس کی دور کرنے اور نیکیوں میں جو کمی رہ گئی ہے اسے پورا کرنے کا یہی بہترین اور آخری موقع ہے۔ جبھی اس عشرے کو جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ کہا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں عبادت وغیرہ کا اہتمام بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب و تاکید کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے میں اپنے معمول سے بھی بہت زیادہ عبادت و مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں یعنی ازواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی ان راتوں میں جگاتے تھے۔ ان کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن وہ مبارک دن ہے جس کی ایک شب قدر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح اپنے آپ کو عبادت کی طرف راغب کر لیتے اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلاتے تھے، اور جتنی محنت و مشقت اور کثیر عبادت ان دنوں میں کیا کرتے تھے دوسرے دنوں میں ان کا یہ معمول نہ ہوتا۔ اس عشرے میں آنے والی مبارک رات یعنی شب قدر کو مخفی رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا متلاشی اور متمنی اس کو حاصل کرنے کے شوق میں ماہ رمضان کی راتوں میں نہ صحیح آخری عشر کی راتیں یا کم از کم اس کی طاق راتوں میں اللہ رب العزت کی یاد اور اطاعت و عبادت میں گزار دے اور اسی بہانے شب قدر بھی نصیب ہو جائے۔ غالباً انہی مقاصد کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے ایک سال کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر پیش آیا ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کا مقصد عبادت کے علاوہ شب قدر کو تلاش کرنا بھی ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن کی اہمیت کا اندازہ اس سے زیادہ اور کیا لگایا جا سکے گا کہ دنیا کا سب سے بہتر و برتر انسان، نبیوں کا سردار، اللہ کا محبوب الصلاۃ والسلام، خلوت و جلوت دونوں کے عین و انداز کا پورا مشناس اس کی عادت شریفہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف معمول تھا۔ ماہ سیام سارے کا سارا عبادت اور ذکر الہی میں گزرتا تھا، لیکن آخری کے 10 دن میں آتش شوق اور زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ ازواج اور اصحاب سے بے تعلق ہو کر یہ پورا عشرہ مسجد ہی کی 4 دیواری کے اندر گزارتے تھے اور بندے کو اپنے معبود کے ساتھ خلوت و نشینی کے سارے لطف حاصل ہوتے تھے۔ آج ہمیں غنیمت جان کر اس عشرے کے انوار و برکات کو زیادہ سے زیادہ دامن میں سمیٹنا چاہیے کہ اللہ جانے آئندہ یہ قیمتی ایام میسر آئے بھی یا نہیں۔ سال کی ساری راتوں میں ان 10 شب کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے اس کا اندازہ حدیث سے بخوبی ہوتا ہے کہ انہی راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور جس میں کہ اس دنیا کی تمام کتابوں کی سردار کتاب تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل انسان پر نازل ہوئی۔ ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے۔ اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا، اسی میں رات ایک آئی ہزاروں رات سے بہتر کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندے کو سلام آیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے ایسی اور دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے۔ جزاک اللہ۔